السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، جماعت المسلمین مسئلہ کے عہدیداران اور معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس نہایت ہی پروقار اسٹیج سے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح مجھے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا جو موقع دیا گیا، اس کے لیے میں منتظمین کا نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری حاضری کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بامقصد زندگی دے کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عظیم مقصد اگر ہم پورا کر لے جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں وہ کامیابی حاصل ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً اس نے عظیم اور زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے چوک جاتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ بڑا ایک تفصیلی اور اہم موضوع ہے، میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز شیطان کا فتنہ اور اس کا وسوسہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے سامنے برائیوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے اور اس کی مختلف تعویلات پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ شیطان جنت میں ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر کے اس نے جس طریقے سے انہیں بہلایا پھسلایا، جھوٹا وعدہ کیا، یہاں تک کہ جہنم سے ان کو نکال دیا۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ حق ہے، لہذا یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز شیطان دیکھو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے۔ یاد رکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے دشمن ہی سمجھنا۔ میرے بھائیو، نفس، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا نفس یہ راحت پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، وہ حجبت النار بالشہوات، جبکہ جہنم کو شہوات سے، وہ چیزیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، ان سے گھیر دیا گیا ہے۔ لہذا انسان جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، بھلے ہی وہ اس کے لیے حقیقت میں بری ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو اس کے لیے حقیقت میں خیر ہے لیکن نفس کے لیے بری اور نفس کو بھاری پڑتی ہے، اس سے دور ہوتا ہے، یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دنیا انسان کے سامنے ہے، جبکہ آخرت چھپی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھی انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی خیر اور بھلائی جو اس کے سامنے ہے، دنیا کی رنگینی جو اس کے سامنے ہے، وہ اسے مل جائے، حالانکہ آخرت اس سے بہت بہتر ہے، خیر و ابقا، بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے، لیکن چونکہ چھپی ہوئی ہے، چونکہ بعد میں ملنے والی ہے، لہذا انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں کہ انسان اس سے
اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ انسانوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذلك الخسران المبین۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی مل جائے، خیر نصیب ہو جائے تو واہ واہ، خوش ہو گئے، لیکن اگر کسی فتنے میں پڑ گئے، مصیبت آ گئی تو فوراً پلٹ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت بھی گھاٹے میں ہے۔ میرے بھائیوں، دین عارضی فائدہ دنیا کمانے کی چیز نہیں ہے، دین آخرت سنوارنے کی چیز ہے۔ اگر اس دین پر عمل کر کے دنیا سے دور ہو جاؤ، محروم ہو جاؤ، تو بھی یاد رکھنا وہ نعمتیں، وہ جنت جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ اس دنیا سے بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، بری صحبت انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المرء علی دین خلیلہ۔ یاد رکھو کہ انسان اپنے دوست کے دین پر یعنی اس کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا جب آپ برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، دین سے دور رہنے والوں کو اگر اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو دین سے دور لے جانے والے ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہت محتاط رہنا، خبردار ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو تمہیں اللہ کی رضا سے قریب لے جائیں، جو تمہیں اللہ کی جنت سے قریب لے جائیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا جو تمہیں اللہ کی رضا سے، اللہ کی جنت سے دور کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یاد دلاتا ہے اور اس کی پکڑ سے بے خبر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بار انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، رحیم و رحمان ہے، اور اس وجہ سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں سبز باغ دکھاتا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی امید رکھنی چاہیے، وہی لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند اسباب تھے۔ علاج کیا ہے؟ کیسے ہم اللہ کے دین سے قریب ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ سب پہلا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ کو کہتے ہیں، اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کی جا سکتی ہے، نہ کسی برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور رحمت کے ساتھ مجھے وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا، کیا؟ اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ کس بات پر؟ علی ذکرکا، تیرے ذکر پر، و شکرکا، اور تیرے شکر بجا لانے پر، و حسن عبادتک، اور اچھی طرح سے تیری عبادت انجام دینے پر۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ کہ آدمی یاد رکھنے والی ہے، اس میں دل لگانا بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا کی رنگینی، اس کی نعمتیں سب فنا ہونے والے ہیں، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ نیکیوں کی قدر و قیمت کو جانیے، نیکیوں کی اہمیت کو، اس کی ویلیو کو سمجھیے۔ اس کے لیے ہمیں جو عبادتوں کے اور نیکیوں کے صحیح فضائل احادیث میں وارد ہے، قرآن کریم میں وارد ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، علماء کے خطابات کو سننا چاہیے، تاکہ وہ فضائل جب ہم جانیں گے تو اس کی طرف ہماری رغبت بڑھے گی اور اس کے لیے ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معمولی سے معمولی عبادت کو بھی ہرگز حقیر مت جاننا. قیامت کے دن جب آدمی ایک چھوٹی چھوٹی عبادت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کی اہمیت کو جانے گا، اس کی ویلیو کو سمجھے گا، اس کی نیکی کو جانے گا، اسے احساس ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز کسی معمولی عبادت کو بھی معمولی نہ سمجھو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے. میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے نفس کے خلاف مجاہدہ. نفس آسانی چاہتا ہے، نفس آپ کو کسی بھی عبادت میں جو تنگی اور پریشانی ہے اس سے روکتا ہے، اس کے خلاف آپ کو مجاہدہ کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ للہ، کہ حقیقت میں سچا مجاہد تو وہی ہے جو اللہ کے لیے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے خلاف وہ محاذارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں ہماری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صالحین کے احوال پر نظر رکھی جائے. جو نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا. یوں ہی نہیں ذکر کیا بلکہ اللہ اکبر آپ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، جو صالحین گزرے ہیں، ان کے احوال کو پڑھنے سے جاننے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان کی طرح نیکی کے راستے پر چلے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو، ہر نفس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اللہ سے، اس کے دین سے تو کیا، اپنے آپ سے بے خبر کر دیا. میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہی تو تلقین کی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس موت کی تیاری کرنا چاہیے. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. میرے بھائیوں، جو وقت ملا ہوا ہے اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی راستہ چلنے والا ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے. وہ دل وہاں نہیں لگاتا، اس کی نگاہ اپنی منزل پر ہوتی ہے. اس لیے ابن عمر پھر اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ دیکھو جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرنا، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ نہیں معلوم تم صبح کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو آخری سیکنڈ لاسٹ بات ہے وہ یہ کہ امید اور خوف دونوں آدمی کے اندر جمع ہو، امید بھی ہو، خوف بھی ہو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو آپ یہ خبر کر دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے.
میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر کے پہنچے، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کی امید ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، ارے کچھ کام آئے گا تو وہ صحیح سلامت صاف ستھرا دل ہے جو اللہ کی محبت سے معمور ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہو۔ میرے بھائیوں پھر سے آخری بات یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بامقصد زندگی دی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھیں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہم کوشش کریں۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کی جا سکتی ہے، نہ تیری توفیق کے بغیر کسی برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا کی زندگی ہو، اور جب موت دے تو توحید اور اتباع سنت پر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین فاستغفروہ انہ غفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔